علیکم۔ مطالعہ پاکستان باب نمبر 1 کی کلاس نمبر 2 میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم نے نظریہ پاکستان، اس کی اہمیت اور نظریہ پاکستان اور نظریے کے عناصر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کلاس میں ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کی روشنی میں۔ قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں شاعر مشرق علامہ اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سرفہرست ہیں۔ ان دو رہنماؤں نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور اجاگر کیا، جبکہ قائد اعظم نے اس کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال کی نظر میں سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے۔ یاد ہے، متحدہ ہندوستانی کا مطلب ہے کہ اقبال بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک جگہ رہیں، مگر بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے تناظر میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں ہو سکتے، یعنی جس طرح یورپ کے معاملات ہیں وہ والے معاملات ہندوستان میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کا رہن سہن مختلف ہے اور لوگوں کی سوچ، لوگوں کا مذہب، لوگوں کے رسم و رواج ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ خطبہ الہ آباد ہی میں علامہ اقبال نے مسلم ریاست کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے، چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد تھی اس لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی مواقع پر دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی ہے۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی مملکت قائم کریں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام دو مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ دو جداگانہ سماج ہیں، یعنی یہ دو الگ الگ پورے نظام ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت اختیار کریں گے۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے جن کی بنیاد ایسے حالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام لکھے گئے خط میں مسلمانوں کی الگ شناخت کے حوالے سے لکھا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ زبان و ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ، روایات اور رجحانات اور مقاصد، ہر حوالے سے ہمارا اپنا انفرادی نقطہ نظر اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک جدا قوم ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے پاکستان اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے، ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے تصور کو ابھرنے کا موقع ملے۔ برصغیر پاک و ہند کے ان دو عظیم رہنماؤں کے فرمودات سے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اختلافات کا حوالہ دے کر ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور یہ دونوں قومیں واضح باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک ہی ریاست میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا نظریہ پاکستان کی باب نمبر 1 نظریہ پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اب ہم مشقی سوالات میں جو اس کے درست جو بات کا انتخاب ہے وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1 لکھا ہوا پاکستان کو کیسی ریاست کہا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے نظریاتی۔ نمبر 2 جو عناصر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے وہ ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریاتی قوم کے افراد کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا جواب ہے با مقصد۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا بانی کون تھا، تو اس کے بانی جو تھے وہ ہجوم تھے اور 1885 میں یہ قائم ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے، تو اس کا جواب ہے کلمہ توحید۔ نمبر 6 اسلامی ریاست کن اصولوں پر قائم ہے، تو اس کا جواب ہے جمہوری اصولوں پر قائم ہے۔ نمبر 7 ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے شاہی دربار بلوچستان سے کب
خطاب فرمایا تو یہ 14 فروری 1948 کو فرمایا۔ اور نمبر 8 ہے سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 9 ہے آخری مغل حکمران کا کیا نام تھا؟ تو آخری مغل حکمران کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ نمبر 10 ہے انگریز تاجروں کے تجارتی ادارے کا کیا نام تھا؟ برٹش انڈیا کمپنی، رائل انڈیا کمپنی، اینگلو انڈیا کمپنی۔ تو ان کی جو کمپنی کا نام تھا وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ 1600 میں قائم ہوئی تھی ہندوستان میں۔ نمبر 11 ہے اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ تو یہ 1867 میں ہوا تھا کہ جب ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کی تھی اردو کے خلاف۔ نمبر 12 ہے 1885 میں کس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ تو یہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نمبر 13 ہے نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ نہرو رپورٹ 1928 کو پیش کی گئی تھی، اور اس کے مقابلے میں قائد اعظم نے جو اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے تھے وہ 1929 میں تھے۔ نمبر 14 ہے مسلم لیگ کا قیام عمل میں کب آیا تھا؟ تو یہ دسمبر 1906 میں قائم ہوئی تھی۔ اور آخری ہے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر صدارتی خطبہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال نے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مزید آنے والی بھی ویڈیو آپ تک پہنچیں۔ تب اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔